السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مان بٹ. پروگرام انسائٹ اسٹوری ٹوڈے میں آج کوئی ہم سیاسی بات نہیں کریں گے، نہ ہی کسی سیاسی مسائل پہ، نہ ہی کسی عوامی مسائل پہ، اور نہ ہی کسی کے بارے میں تنقید کی جائے گی، بلکہ آج کا جو پروگرام ہے مرحوم جنرل ریٹائرڈ اشتیاق ندیم صاحب کے نام پہ یہ پروگرام ہے. جنرل صاحب گزشتہ روز اسلام آباد میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آج ان کا نمازہ اسلام آباد کے H8 قبرستان میں ادا کیا گیا، جس میں چیف آف آرمی سٹاف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، سابق سربراہان، DGI SI، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے. ناظرین، جنازے کے وقت ہر ایک کی آنکھ جو تھی وہ اشکبار تھی، اور ہر ایک کوئی ان کے کیے ہوئے کارنامے، ان کی باتیں یاد کر رہا تھا، دہرا رہا تھا. چیف آف آرمی سٹاف جنازے کے آخری لمحہ تک قبرستان تک موجود رہے، ان کو دفنایا گیا، ان کو سلوٹ کیا گیا عزت سے، اور ان کی قبر پہ پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا. ناظرین، جنازے کے موقع پر جو سیکیورٹی کی پہلے صورتحال کی بات اگر کی جائے تو سیکیورٹی کی صورتحال بہت سخت سیکیورٹی تھی، اور تمام سیکیورٹی جو تھی وہ پاک فوج کے جوان جو تھے وہ دے رہے تھے. ناظرین، بات کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ اشفاق ندیم صاحب کے کریئر کی. کچھ میرے پاس ڈیٹیلز مرحوم کے کریئر کے حوالے سے ہیں ناظرین، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیفٹیننٹ جنرل اشتیاق ندیم مرحوم کی عمر 62 سال تھی، اور 62 سال کی عمر میں بروز جمعے کا دن ان کو نصیب ہوا انتقال کر کے. آپ کور کمانڈر بہاولپور، چیف آف جنرل سٹاف اور DGMO کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. آپریشن ضرب عزم میں بھی آپ نے نمایاں کامیابی سمیٹی ہیں. ناظرین، ضرب عزم کے حوالے سے ایک بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ ان کی جو اسٹریٹجی، اسپیشلی وار اسٹریٹجی تھی، اس کے بارے میں آج بھی لوگ بات کر رہے تھے، اور مثالی اسٹریٹجی دی جاتی تھی کہ جنرل اشتیاق ندیم صاحب جیسی جو وار اسٹریٹجی ہے اگینسٹ دا اینیمی کوئی نہیں کر سکتا. ناظرین، اس کے علاوہ جنرل صاحب نے شمالی وزیرستان میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں اس کے، اور آپ نے PM میں سے لانگ کورس جو ہے وہ 62 مکمل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی تھی. اور ان کا جو ریجمنٹ تھی، ان کا جو تعلق تھا جس ریجمنٹ سے تھا وہ 34 آزاد کشمیر ریجمنٹ سے ہے. وہ کرنل کمانڈ بھی ادھر تعینات رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف عہدوں پہ بھی انہوں نے اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیے ہیں. ناظرین، یہاں پہ سب سے جو اہم ان کے فرائض میں، اہم تو ساری فرائض تھے، لیکن خاص طور پر ملک کے دشمنوں سے لڑنے کے متعلق اسٹریٹجی بنانا، ان کو گردن سے دبوچ لینے کے لیے جو جنرل صاحب کی نمایاں آپریشنز تھے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ناظرین، آپریشن ضرب عزم میں کامیابی نمایاں کردار ہے. اگست 2013 میں آپ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ بھی پرموٹ ہوئے، اور آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ مزید بڑھ گئیں. اور جب آپ ریٹائرڈ ہوئے تو آپ کی جو خدمات ہیں وہ ایک فوجی گیس کمپنی نے بھی حاصل کی 3 سال تک. آپ اس فوجی گیس کمپنی میں بھی رہے، وہاں پہ 3 سال مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک پیٹرولیم فرم جوائن کر لی، اور وہاں پہ آپ بطور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آپ کام کر رہے تھے، آپ کے انڈر میں سب کچھ ہو رہا تھا. ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جنرل صاحب ایک تو کرکٹ کے بڑے شوقین تھے، اپنی ینگ ایج میں اسٹریٹ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جنرل صاحب جو ہے وہ ٹینس کے بھی بہت بہترین پلیئر، ماشاء اللہ فٹ رہنے والے، اپنے آپ کو ایکسرسائز میں ہر ٹائم رکھنے والے، ایک پراپرلی ڈسپلنڈ آرمی پرسن. ناظرین، اس قسم کے جو لوگ جن کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے بہت کم ہے، اس قسم کے مخلص لوگ
خالص نیت سے، جنہوں نے صرف اپنے وطن کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا، ایسے لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو یقیناً ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ ناظرین، پاکستان آرمی آج جو ہم سکون میں سوتے ہیں رات کے ٹائم، یا ہم آزاد فضا میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، یا اپنی دن بھر کی روٹین کر رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی کسی چیز کی، لیکن ناظرین یہ آج جو بھی سکون ہے وہ ہماری اس پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ اور میرا پیغام ان لوگوں کو ہے جو پاک فوج پہ بھونکتے ہیں، اگر اتنی ہمت ہے تو کھل کے سامنے آؤ، ہمارا بچہ بچہ غازی ہے، ہمارا بچہ بچہ غازی ہے۔ ناظرین، جب تک یہ ملک ہے ہم ہیں، ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں، ہماری وجہ سے ملک نہیں ہے۔ اور اس ملک کے رکھوالے پاک فوج، اللہ ان کو ہر محاذ پہ کامیاب رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو۔ جنرل صاحب، آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں، پالیسیز ہیں، بہت اچھی ہیں، اور ماشاءاللہ ملک میں کافی امن بھی آ چکا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عرض وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، ہماری پاک آرمی کو ہمیشہ شاداب و آداب رکھے، ہماری پاکستان آرمی کو اللہ تعالیٰ ہر محاذ پہ کامیابی اور فتح سے نوازے۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ایک بات جو کہ بہت انتہائی ضروری میں سمجھتا ہوں آج کے دن کے موقع پہ کہنے والی ہے۔ ناظرین، یہ فوجی جوان، یہ فوجی افسران، یہ بھی کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے، کسی کے شوہر، کسی کے باپ سربراہ ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا بھی رشتہ ہے جس طرح ہمارے رشتے ہیں، لیکن جب یہ وردی پہن لیتے ہیں تو ان کا رشتہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے، پاکستان کے امن کے لیے ہوتا ہے، پاکستان کی بقا کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بینگ اے پاکستانی، ہم سب کو اپنی آرمی پہ فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اعلیٰ قیادت، ایک اعلیٰ سپہ سالار سے نوازا، اور بس یہی کہنا چاہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، آپ کو اگر آج کا میرا پروگرام اور تجزیہ اچھا لگا ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔